ایک بار پھر آپ کو پشاور لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایک معاشرہ جو خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ پھر ایک خوشحال معاشرہ ہی پھر سڑکیں بھی بناتا ہے اور بلڈنگز بھی بناتا ہے. لیکن وہ کون سا قدم اٹھاتا ہے وہ معاشرہ خوشحال ہونے کے لیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ جب ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بہت فائدہ ہے. اگر ہم سوچ سمجھ کے پرائرٹائز کر کے کہ ہمیں کون سی سڑک کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سڑکیں تو خیر سب کو چاہیے ہوتی ہیں، پرانی سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ملک کے پاس جو پیسہ ہے، جو کہ ہمارے پی ایس ڈی پی یعنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے جو پیسہ وہ اتنا ہے نہیں کہ ہم ساری سڑکیں اس ڈیولپمنٹ فنڈ سے بنا سکیں. تو جیسے جیسے معاشرہ خوشحال ہوتا رہتا ہے تو اس کے پاس فنڈز بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی اپنے ملک میں کنیکٹیوٹی کرنے کی وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. پہلے تو میں یہ دو چیزوں پہ آ جاؤں. دونوں یہ جو سڑکوں کا آج آغاز کیا ہے، ایک تو بہت امپورٹنٹ سڑک ہے، پاکستان کی ویسٹرن روٹ ہے، یہ جو انڈس ہائی وے سے آگے آتی ہے اور پھر یہاں سے کنیکٹ کرتی ہے پشاور کو کوہاٹ سے. یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے اور اس میں ٹریفک بڑا ہوتا ہے. اور یہ سارا جو قبائلی علاقے کا جو کہ سینٹر ہے پشاور سارے پختونخوا کا، تو ان سب کا جب ادھر آنا ہوتا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے جو کنیکٹ کرتی ہے سارے علاقے کو. لیکن جو دوسری سڑک جس کی آج ہم نے انوگریشن کی اور یہ آگے جا کے چترال کو کنیکٹ کرے گی گلگت تک، ابھی تو کنیکٹ کر رہی ہے شندور تک. ہاں شندور تک. تو آگے جب جا کے یہ گلگت کو بھی کنیکٹ کرے گی، کیونکہ میں اس سڑک پہ گیا ہوں، یہ سارا چترال سے لے کے میں نے خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں گلگت تک. لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا. اللہ نے ہمارے ملک میں بڑی نعمتیں بخشی ہیں، بہت نعمتیں ہیں. ایک ان میں سے بہت بڑی نعمت ہمارے ناردرن ایریاز ہیں. یہ جو سارا علاقہ چترال سے لے کے آگے سکردو تک جاتا ہے اور پھر آگے اس سے چائنا تک جاتا ہے، یہ سب علاقہ ایک ایسی ہمارے لیے اللہ نے نعمت بخشی ہے کہ ابھی تک ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ہمیں خود ہی کسی کو بدقسمتی سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں تھی اس کی خوبصورتی کیا ہے. ہمارے کئی جتنے بھی حکمران آئے پچھلے 30-35 سال میں، تو گرمیاں اپنی وہ لنڈن بڑے محل وہاں خریدے ہوئے ہیں تو وہاں جانا پڑتا ہے ان کو. تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہمارا ناردرن ایریا اور یہ جو سارا ہمارا چترال کا آگے تک گرم چشمہ یہ جو سارا علاقہ ہے، اس میں کتنی خوبصورتی ہے. میں پہلی دفعہ اس سارے علاقے میں گیا تھا جب میں 15 سال کا تھا اپنے اسکول کے ساتھ. تب تو بھی کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا اس وقت. تو مجھے تو تب سے اس علاقے کو دیکھا ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے. جب یہ بالکل کنیکٹڈ نہیں تھا، وہاں لوگوں کو بالکل کٹ آف تھے لوگ وہاں کے، یہ سارے ناردرن ایریاز کے، چترال کے بھی. تو مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کا ٹریک تھا، ہم اپنے اسکول کے ساتھ گئے تھے، تو ہر چھوٹے گاؤں کے لوگ جب جا رہے ہوتے تھے تو سب گاؤں باہر آ جاتا تھا اور وہ پھل لے کے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اتنے کم وہ دیکھتے تھے لوگوں کو. تو وہ یعنی مہمان نوازی ایسی تھی کہ ہمیں پھل آفر کرتے تھے جب ہم ایک چھوٹے گاؤں، مجھے ابھی ہنزا کا بھی یاد ہے، جب وہاں بھی گئے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ علاقہ کنیکٹ تو ہو گیا کاراکورم ہائی وے سے، لیکن یہاں اتنی زیادہ جگہ ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں،
یہ ساری دنیا کے لیے ایک ٹورزم کا ایک سینٹر بن سکتا ہے. اس کے لیے صرف کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. اور یہ جو سڑک آج جو ہم نے آغاز کیا اس کا, یہ ابھی لوگوں کو نہیں اندازہ, یہ آج سے 5-10 سال کے بعد اس ملک کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک علاقہ کھول رہا ہے, اور اس سے کتنا زیادہ ٹورزم سے اس سارے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. دنیا بدل گئی ہے, موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو اشتہار لینے پڑتے تھے اور جا کے لوگوں کو فوٹوگرافرز کو بھیجنا پڑتا تھا, پھر وہ علاقوں کی تصویریں لیتے تھے, پھر آپ دنیا کو بتاتے تھے کہ جی یہ بھی یہ خوبصورتی ہے, یہ ایڈورٹائز کرتے تھے. اب اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے پاس موبائل فون ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں علاقے میں, اپنے موبائل فون سے تصویریں لیتے ہیں, اپنی فیس بک پہ تصویریں لگا دیتے ہیں. ساری دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ پاکستان ہے. میں جب گیا آج سے کوئی 4 سال پہلے اپنے ناردرن ایریاز میں نے اپنے بچوں کو لے کے گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں سب ہوٹل بھرے ہوئے تھے. اور ہوٹل بھرے ہوئے کس سے تھے؟ جو ہمارے پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. تو میں ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ کہتے وہ میرا کوئی جانے والا تھا, وہ گیا, اس نے جب تصویریں اپنی فیس بک پہ لگائیں, جب میں نے وہ دیکھی تب ہم نے فیصلہ کیا یہاں آنے کا. سب بھرے ہوئے تھے ہوٹل. تو سوچیں کہ یہ تو ابھی تھوڑی سی جگہ انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہیں جو ایکسیسیبل ہیں سڑک سے, جدھر ہماری سڑکیں پہنچ گئی. باقی علاقہ کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو علاقہ ہے, کیونکہ یہ بڑی مشکل سڑک ہے, کیونکہ میں نے پھر سے کہا میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں بہت پہلے, تو اس سڑک پہ تو بہت کم لوگ گئے ہیں. تو جب یہ سڑک کنیکٹ کرے گی تو تب یہ سارا علاقہ, کیونکہ یہ سڑک کے ارد گرد بھی بڑے بڑے ویلیز ہیں, چھپی ہوئی جگہیں ہیں, جو کہ وہ سب کھل جائیں گی. پھر جس طرح سوات موٹر وے نے سوات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا, اور یہ بدلتا جا رہا ہے. یہ جو ابھی مراد سعید نے کہا کہ کبھی سردیوں میں ٹورزم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں, گرمی میں لوگ تنگ آ کے گرمی کی وجہ سے جاتے تھے. اب سردیوں میں برف دیکھنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں, اور کیونکہ وہ موٹر وے بن گیا ہے, آسانی ہے, ٹریول آسان ہے, اب سردیوں میں سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. تو یہ ایک اور انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں ٹورزم کا. ابھی آہستہ جو لوگ اوپر رہتے ہیں, بدقسمتی سے پچھلے سال یہ کرونا کی وجہ سے ٹورزم بند کرنی پڑی, ٹریول بند کرنا پڑا. لیکن یہ جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کرونا کا بھی اب بدقسمتی سے بھی ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے, اللہ کرے اس سے بھی ہم نکل جائیں. پہلے 2 سے تو اوپر والے نے بڑا کرم کیا تھا ہمیں نکلنے میں. اس میں پھر میں کہوں گا کہ ماسک سب پہن کے پھریں, کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو, وبا کو پھیلنے سے روکنے کا. تو جو اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, یہ ساری ٹورزم کے لیے ہمارا ناردرن پہاڑی علاقے سب کھل جائیں گے. یہ سڑک بھی کھولے گی, موبائل فون بھی کھول رہا ہے یہ سارے علاقوں کو, اور اس سے یہ سب علاقوں میں خوشحالی آئے گی. اب جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے کہ ٹورسٹ تو آ جاتا ہے, لیکن ٹورسٹ کے لیے اب ریزورٹس بنانی ہے تاکہ وہ ٹورسٹ آ کے پیسہ خرچ کرے. اب سب کے انفارمیشن کے لیے سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے, یعنی سارا سوئٹزرلینڈ اس کا علاقہ آدھا علاقہ ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز کا علاقہ ہے. اور جو ناردرن ایریاز ہے ہمارے, چترال بھی ملا کے یہ جو پختونخوا کا حصہ ہے, اس میں جو پہاڑ ہیں, جو اونچائی ہے, جو گلیشیئرز ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ آس پاس اس کے نہیں آتا. دنیا کی جو ٹاپ 12 یا 13 سب سے اونچے پہاڑ ہیں, اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ
गर्मियों के अंदर वैसे लोग जाएंगे इन इलाकों में, और सर्दियों में अब जो नई चीज शुरू हो गई है स्कीइंग, सर्दियों में स्कीइंग के लिए लोग आएंगे। और अभी से ही मुझे बाहर से लोगों ने मुझे अप्रोच किया, ऑस्ट्रिया से किया, अपने पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो अब मुख्तलिफ इलाकों की स्कीइंग स्लोप्स डेवलप करेंगे जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी मलम जब्बा है, अब देखें सारे सर्दियों में लोग यहाँ पहुंचे होते हैं। ये तो एक इलाका है, यहाँ कम से कम 1000 मलम जब्बा है, 1000 से भी ज्यादा है। तो हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। तो हमारे पास अब ये नया एक ऐसी चीज जो इनकलाब उठने लगा है वो टूरिज्म का है। इसके लिए महमूद खान आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने ये ज़बरदस्त काम किया है, आपने जोनिंग शुरू कर दी अब टूरिज्म एरियाज़ की। उसके जोनिंग का मतलब कि आपने पूरा उन इलाकों को प्रोटेक्ट करना है, और आपने बताना है कि सिर्फ इस जगह के ऊपर किस किस्म का होटल बन सकता है। हर किस्म का होटल नहीं बन सकता। जिस तरह अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि फ़र्क क्या। स्विट्ज़रलैंड का आधा इलाका है नॉर्दर्न एरियाज से, और आप हैरान होंगे कि साल का जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू आता है वो दो मुझे फिगर्स आई हैं, एक ने $60 अरब बताया, एक ने $80 अरब बताया। हमारा जो सारा एक्सपोर्ट्स हैं वो भी मुश्किल से 25-26 अरब डॉलर है। तो उनकी सिर्फ टूरिज्म से आधा इलाका है नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में, उनका 60 से 80 अरब डॉलर टूरिज्म से उनका रेवेन्यू है, उनकी आमदनी है। तो क्यों वो करते हैं? क्योंकि सर्दियों में उनके भी स्कीइंग के लिए लोग आते हैं, गर्मियों में उनके वैसे अच्छे मौसम के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोग आते हैं। तो हमारे लिए तो वो हमारा सारा इलाका अभी तो किसी को पता ही नहीं है उस इलाके का। तो हम दोनों तरफ पैसा, ये सारा इलाका पैसा बनाएगा, लोग पैसा बनाएंगे। इसके लिए हमें अब चीज़ें करनी है। नंबर 1 तो ये जोनिंग आपने कर दी, उसके साथ साथ बायलॉज जोनिंग के साथ साथ आपके आएंगे, क्योंकि अगर हमने इन इलाकों को सही माने में बायलॉज ना बनाए ये तबाह हो जाएंगे। मैं एक जगह पे गया, कुमराट अपर दीर में एक जगह थी, तो हेलीकॉप्टर से गया क्योंकि मुझे किसी ने बताया, हम देख रहे थे अपने टूरिज्म के लिए। तो उसकी हमने तस्वीरें खींची, वीडियोस बना ली। वो हमने जब मैंने अपने वो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे डाली, तो आप हैरान होंगे कि 2-3 हफ्ते में 1 लाख लोग वहां पहुंच गए। अब 1 लाख लोग जब पहुंच गए तो वहां तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वहाँ गंदगी थी, गंद पड़ा रहा, चीज़ें यानी कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम इन सारे इलाकों के बायलॉज बनाएं। जो भी आए उसको पता हो कि यहाँ आपने गंदगी नहीं करनी, अपने दरिया, वहाँ चश्मे हैं खूबसूरत, उनको नहीं तबाह करना, और जो हर जगह पे घर नहीं बना देने या होटल्स ही चुन के किस जगह पे होटल बनेंगे। स्विट्ज़रलैंड की खूबी क्या है, ऐसे ज़बरदस्त कानून है वहाँ, सबको पता है कि होटल इधर बनना है और इस तरह का होटल बनेगा। शहर ये है, और हर शहर के अंदर सफाई होगी, और किसी किस्म की वहाँ गंदगी आपको नहीं नज़र आती। ये इलाका है, इसके अंदर सिर्फ गाय भैंसें और जो ये बकरियां चर सकती हैं, और कहीं नहीं जा सकती। फिर ये जंगल है, कोई जंगल का एक दरख्त नहीं काट सकता, इसलिए वो इतना ज़्यादा आमदनी अपनी टूरिज्म से करते हैं। हमें अब ये करना है, पाकिस्तान में लॉज लेके आने हैं, प्रोटेक्ट करना है इन इलाकों को। और जब मुकामी लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जब वो इलाके को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जिस तरह चित्राल के अंदर आइबेक्स तकरीबन ख़त्म हो गए थे, इतना इनका शिकार किया गया। जब से हमने मुकामी लोगों को कहा है कि आप जो भी आइबेक्स इतने हर साल मारे जाएंगे, शिकार उनका होगा, हर आइबेक्स का इतना पैसा लेंगे आप जो शिकारी है, और वो सारा पैसा मुकामी लोगों के ऊपर खर्च होगा। उससे ये हुआ है कि आइबेक्स का इतने ज़्यादा आइबेक्स हो गए हैं अब वहाँ। इसी तरह जब लोगों को पता चलेगा कि उन मुकामी लोगों को जब पता चला कि आइबेक्स
کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے. آئی بیکس بچ گئے. اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں, جب مقامی لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے, ان کی کتنی آمدنی آئے گی, ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ, ان کی سارا زندگی کا معیار اوپر اٹھ جائے گا, تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا, اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, ہم جو یہ پاکستان میں آپ درخت اگا رہے ہیں اور جنگلات اگا رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ جائے گا اس کا کہ جیسے جیسے ہم اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کریں گے, اپنے درخت اگائیں گے, اس سے ملک کی آمدنی آئے گی. وہ اور بات ہے کہ ہمیں موسم کی گرمی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, تو یہ اس کے بھی ہمیں بچائے گی. اور پھر ٹورزم میں, یہ ٹورزم بہت بڑا ایک شعبہ ہے, انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. تو جو آگے آنے والے انقلاب ہیں, ایک ہم سارے ملک میں درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں, ایک ہم ٹورزم کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں, اور درختوں کے اندر جو زیتون کے ہم درخت اگا رہے ہیں, زیتون کے درخت کا انقلاب آ رہا ہے جو بالکل تبدیل کر لے گا سارے علاقہ. پھر ہم اور بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, جو زعفران ہے, یہاں زبردست موسم ہے, اس کا بہت زیادہ ان علاقوں پہ اگتی ہے جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان زمینوں سے کچھ اگتا نہیں ہے. بہترین وہ زعفران کے لیے زمینیں ہیں, تو اس کا فائدہ ہوگا. ایک پھل ہے, ایک سبزی ہے جو سب سے زیادہ مہنگی اور اچھی سبزی سمجھی جاتی ہے, جس کو انگریزی ایک ہی لفظ ہے اس کا, ایووکاڈو کہا جاتا ہے. یہ سارا علاقہ اسلام آباد سے اوپر, یہ سارا علاقہ بہترین ہے ایووکاڈو کے لیے. اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اور فارسٹری سے, اس کو بھی ہم نے ساری جگہ اگانا ہے. اس سے اتنا فائدہ ہے. تو ہمارا ملک تو جو ابھی تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا, جو اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں, ہم نے ابھی تک تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا. ہم تو ابھی بھی وہ موہنجو دارو کے زمانے سے, جب سے جس طرح کی ہم اپنی ایگریکلچر چلا رہے ہیں اپنی, وہ اسی طرح کا چل رہے ہیں. ہم اب ماڈرنٹی کی طرف نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں, نئی زونز بنائیں گے, نئے قسم کے ہم پھل, اور بلکہ جو ہماری اب پیداوار باقی بھی جو گندم جو ہم اگاتے ہیں, ان کے اوپر ہی اب ہم نئے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ملک دگنی اسی جگہ سے پیداوار نکال سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ ایگریکلچر میں بھی ایک پورا انقلاب لے کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹورزم سے علاقے اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. شمالی علاقہ جات پوری دنیا کے لیے سیاحتی مقام بن سکتا ہے.